اجمل بہت مزے کے آدمی تھے. یعنی میں کیا کیا قصے اور کیا کیا باتیں یاد کی جائیں. مجھے یاد ہے یہ 86 ہوگا، 85-86. تو ہم ناظم آباد نمبر 4 میں بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ علیم کی بیٹھک میں. تو اس میں عارف امام بھی تھے اور بہت سے لوگ. تو بچے نے اطلاع دی کہ کوئی لڑکا آپ سے ملنے آیا ہے. تو علیم بھائی نے کہا بلائیں. تو اجمل کی عمر ہوگی ہارڈلی 17 سال کی ہوگی. ایک خوبصورت نوجوان آ گیا اور بڑے اعتماد سے. تو میاں کیا کرتے ہو؟ کہنے علیم بھائی میں شعر کہتا ہوں. تو وہ علیم صاحب تو اس طرح کا اچھا میاں بیٹھو بیٹھو یہ وہ. پھر اجمل سے شعر سنے گئے. تو علیم بھائی جو بہت کٹر آدمی تھے شاعری کے معاملے میں، بہت جلدی تعریف نہیں کرتے تھے، بہت پرکھ کے اور بہت اس میں کہنے لگے بھائی میاں تم تو شاعر ہو. یہ انہوں نے پہلی ایک غزل اجمل نے سنائی تھی. کہنے لگے میاں تم تو شاعر ہو، کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اجمل نے سب بتایا. کہنے لگے کہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں پڑھتا تو اب نہیں ہوں. تو اس وقت شاید اس نے میٹرک کیا تھا یا انٹر کیا تھا غالباً. تو خیر وہ ملاقاتیں ہونے لگیں چونکہ جمال احسانی اور یہ وہ. ہماری بیٹھک پہ جمال بھائی کیا ہونے لگی زیادہ تر، جمال بھائی اور عبید اللہ علیم کے درمیان ناگن چورنگی پہ. تو اجمل کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا. عزم بہزاد، لیاقت علی عاصم، وہ سارا ایک حلقہ تھا. تو وہ اٹھنا بیٹھنا تھا اب اجمل آ جائیں. اجمل کہاں سے آتے تھے، کہاں جاتے تھے، نہ کبھی پوچھا. اس زمانے میں لانڈی میں کہیں رہتے تھے. ہاں رہتے تھے. میں نے اجمل کا گھر نہیں دیکھا، اب دیکھا تھا جا کے. تو وہ اجمل وہاں رہتے تھے اور وہ آ جاتے تھے. پھر اجمل کیسے واپس جائیں گے، کیا ہوگا، کوئی چیز طے نہیں تھی. اور رات ہو گئی تو جمال بھائی کے سو گئے، یا چند قدم پہ میرا گھر تھا وہاں چلے گئے، وہاں سو گئے. بچوں جیسی حیرت میں نے دیکھی اس میں اجمل میں. مثلا یہ ہے کہ وہ، میں اس سے کہتا تھا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں بعض باتیں بتاتا تھا کہ اجمل دیکھو یار یہ میں نے کل وہ ایک تجربہ کیا تھا اور اس میں مجھے ذرے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے پورے پیٹرن کے ساتھ. جیولوجی پڑھتا تھا. کہنے ہاں صاحب ایسا ہوتا. میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. کہنے کیسی بڑی کائنات ہے. میں نے کہا ہاں. ایک دن کہنے لگا کہ آپ کے گھر سے میں نے سنا ہے کہ وہ منگو پیر بہت نزدیک ہے. میں نے کہا ہے، وہاں کیا ہے؟ کہنے لگا مگرمچھ ہے وہاں پہ. تو میں نے کہا ہے؟ کہنے لگا چلتے ہیں صبح صاحب. تو میں نے کہا چلیں. اب راستے میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے یہ بتائیے کہ مگرمچھ تو انسانوں کو کھا جاتے ہوں گے. یہ اجمل نے مجھ سے کہا. میں نے کہا کہ ایسا تجربہ تو نہیں، کھا جاتے ہوں گے بہرحال وہ. تو یہ اس طرح کی بات اجمل سے رہتی تھی. پھر وہ اجمل کا آنا جانا. اجمل کا پہلا مشاعرہ مجھے یاد ہے، جمال احسانی کا پی ٹی وی کا ایک مشاعرہ تھا، اٹ واز 86 غالباً. تو اس میں وہ پڑھنے جا رہے تھے، نعتیہ مشاعرہ تھا، صبح کا وقت تھا کوئی 10 بجے. تو اجمل بھی موجود تھے، میں بھی. تو جمال بھائی کہنے لگے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے کہا چلیں. ٹیکسی پکڑی اور وہاں پہنچے. ہم لابی میں بیٹھ گئے. جمال بھائی ریکارڈنگ کے لیے وہ جو میک اپ وغیرہ ہوتا ہے اس میں چلے گئے. تھوڑی دیر میں آئے. کہنے لگے یار وہ ایک شاعر کم پڑ گیا. تو اجمل تم نے کوئی نعت کہی ہے؟ اجمل نے ہاں کہی ہے. تو اجمل نے 2-3 شعر اسی وقت کہے میرے سامنے اور کچھ تھے اس کے پاس، وہ اس نے جا کے نعت پڑھی. پہلا مشاعرہ اس کا وہ تھا اجمل کا. جی ہاں، نعت سے شروع کیا تھا اس نے. پھر اجمل سے بے شمار ملاقاتیں ہوتی رہیں اور مطلب کرن کے گھر اور ادھر ادھر. اور گفتگو ظاہر یہی تھی. وہ اپنی ذات کے اندر کھویا وہ آدمی تھا. باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ فرض کیجئے کہ وہ اس کے 2-3 مسائل تھے جو اب آخر تک رہے. کشمیر، یعنی اگر آپ انٹرنیشنل افیئر پہ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر اس کا مسئلہ تھا. اب وہی جو کچھ ہم سوچتے ہیں جو ہماری پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے وہ اس کے پاس تھی. وطنیت، ملک پاکستان اور مذہبیت، یہ تینوں چیزیں بہت اسٹرانگ تھیں وہ جو میں نے دیکھی ہیں ان میں. ایک دن وہ کرن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوست ہیں ہمارے. تو اجمل نے ایک نوحہ پڑھنا شروع کیا اور بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ نوحہ پڑھ رہے تھے. تو اجمل نے کہا میاں پیارے صاحب یہ کیا نوحہ؟ کہنے لگا میں صاحب بیاض رہ چکا ہوں بھائی کورنگی کی ایک اس کا تنظیم کا. اور پھر اس نے سچے بھائی کے نوحے اور یہ. تو وہ ہمہ جہتی اس کے اندر تھی اور ایک خاص لگاؤ تھا جسے آپ کہتے ہیں، ایک تلاش تھی اس کی. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو سب پتا تھا، ظاہر قطعات لکھتا تھا، وہ سارے معاملات تھے، لیکن وہ اپنا اندر کا آدمی تھا. اور وہ زبان والی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی شہر میں لوگ نہیں ہیں جو صحیح درست زبان لکھ سکیں. اجمل کو پتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ جب شعریت آ جائے، کوئی بات آ جائے تو پھر وہ اجمل سراج ہو جاتے ہیں. اجمل بیمار تھے، میرے علم میں نہیں تھا. تو مجھے دوستوں نے، بلکہ سیمان نوید نے ایک دن مجھ سے کہا یا صفائی وہ کچھ معاملات ہیں. تو میں نے کہا کب سے؟ کہنے کافی دن سے. تو میں نے کہا یار تو آپ کسی سے کہیے گا مت. انہوں نے کہا. میں نے کہا اچھا نہیں کہوں گا. میں نے تشویش میں اجمل کو فون کیا تو اجمل سے بات نہیں ہوئی. شاید مومن سے بات ہوئی تھی. پتہ ہی چلا کہ وہ گلشن میں کہیں تھے. تو میں نے اجمل سے کوئی ظاہر نہیں کیا. میں نے کہا یار ملنا ہے، آئیں گے صبح صاحب. ہاں بے کسی بھی دن اور مل لیں گے. تو نہیں ہو سکی ملاقات وہاں بھی، اور میں بھی سمجھ گیا کہ وہ ٹال رہے ہیں، شاید نہیں ملنا چاہ رہے یا کیا. خیر بات آئی گئی ہوگی، لیکن میں مستقل اس تگ و دو میں لگا رہا اس میں. تو اس کے بعد پچھلے رمضان کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ بیمار تو چل ہی رہا تھا. اچھا پھر یعنی جب مجھے یہ کہا گیا کہ کسی سے کہیے گا مت، تو آدھے شہر کو پتہ چل چکا تھا، یعنی سب کو پتہ تھا. اور میں
تو خیر اینی ویز مجھے یاد ہے کہ چاند رات تھی، رمضان شروع ہونے والے تھے، تو اجمل کا فون آیا، کہنے لگا پیارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا بھائی تم کہاں ہو؟ کہنے لگا اب میں وہاں کورنگی چلا گیا ہوں اور اب پہلی رمضان جو ہے ہم رات ساتھ گزاریں گے۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگا آپ تو آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا نہیں آپ ایسے نہیں آئیں گے، گھر میں گاڑی بھی ہے، سب ہے، باقاعدہ آئیں گے، پوری رات بیٹھیں گے، سیری کریں گے، یہ سب۔ میں نے کہا بالکل۔ پھر وہ 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا، فون پہ رابطہ کٹ گیا۔ میں نے ایک آدھ دفعہ فون کیا، فون نہیں اٹھایا، میں سمجھ گیا تھا کہ ظاہر ہے بیماری اور سارے معاملات۔ پھر ایک دن اس کا فون آیا، سوا صاحب ملنے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں کل آ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے کل انتظار کروں گا۔ میں نے فون رکھا اور سیکنڈ تھاٹ یہ آئی کہ نہیں سبا صاحب آپ کو ابھی جانا چاہیے، پتہ نہیں کیوں ایک سکس سینس مجھے کہہ رہا تھا۔ تو میں نے مومن کو فون کیا، مومن نے اٹھایا۔ میں نے کہا مومن لوکیشن مجھے بھیجیے، تو مومن نے لوکیشن بھیجی۔ اچھا مجھے راستوں کو نہیں پتہ تھا، تو میں نے سیمان نوید سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی وہ تم نے گھر دیکھا ہے تو مجھے لے چلو۔ تو یہ بیچارہ یہ آ گیا موٹر سائیکل پہ اور ہم اجمل کے گھر پہنچ گئے۔ بہت اچھا لگا۔ اب سیڑھیاں چڑھ کے جب ہم اوپر گئے ہیں تو اجمل آ گئے اور وہ چھت پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے بہت دن بعد اجمل کو دیکھا، بہت یعنی ظاہر ہے کہ خون نہیں تھا اس کے جسم، اور بالکل اس کا چہرہ مغرا سب یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ معاملات کتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ اسی طرح سے آ کے پھر تکیہ رکھ کے وہ لیٹ گئے۔ مومن چائے وغیرہ لے آئے اور ان کا کوئی کھانا تھا وہ بھی آیا۔ تو اجمل نے نہیں کھایا اس وقت کھانا، تو میں نے کہا بھی تم کھانا کھاؤ یار، اور یہ وہ کہنا نہیں سب کھائیں گے، باتیں بہت ہوتی رہیں، لیکن طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ ہم آ گئے، پھر یہ وعدہ کر کے اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اجمل جب تم جی چاہو مجھے فون کر دینا، بتا دینا، میں خود اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ معاملات چل رہے ہیں اور پھر بچوں کی پریشانی یہ وہ تم بتانا، میں آ جاؤں گا۔ پھر ایک دن اس کا فون آیا کہ ایسا ویسا ملنا ہے، تو خیر میں چلا گیا۔ تو وہ نیچے ڈرائنگ روم میں تھے، ماشاءاللہ اچھا کمرہ، اے سی وغیرہ لگا ہوا تھا۔ تو اجمل واش روم سے نکل کے آئے تھے اور ویل چیئر پہ یوں دیکھ کے پریشان ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، اور اجمل کہنے لگا یار سبا صاحب، اور پھر وہ پلنگ پہ جب وہ لیٹا ہے تو اس نے یعنی تکیہ اپنی کمر سے لگایا، کہنے لگا 15 دن کے بعد آج میں اٹھ کے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کے۔ اور پھر کافی دیر تک وہ ٹی وی لگا ہوا تھا، اس پہ وہ مہدی حسن کے گانے چلے، فلموں کی باتیں چلیں، کچھ نوحوں کی باتیں چلیں، اور یوٹیوب پہ ہم دیکھتے رہے۔ اور میں نے کہا اجمل اب یہ ہے کہ سب ہو گیا، اب پریس کلب آپ چلیں گے، وہاں نشست کریں گے، بیٹھ کر ہاں یہ ہوگا سب کریں گے۔ وہ بھی ہمیں بہلا رہا تھا، ہم اسے بہلا رہے تھے، مجھے پتہ ہے۔ اور نکلتے وقت ہاتھ ملایا اجمل سے، اور بس وہ ہاتھوں کا لمس جو ہے وہ بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اور پھر اجمل کا انتقال، اللہ اس کی روح کو درجات بلند کرے۔